شیعہ کون ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ بہت سیڈ ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے مطابق 40 دن کا سیج تھا اور اس میں بچوں کو بھی مارا گیا، عورتوں کو بھی مارا گیا کھلے عام۔ ایکچولی سب سے پہلی بات یہ کہ شیعہ جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ، ناٹ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ۔ شیعان علی جو کوفہ کے لوگ تھے، دے اسٹارٹیڈ کالنگ دیم شیعان علی۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی دا وے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 15 میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے میرے خیال سورہ صافات میں بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے سورہ قصص کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ شیعہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے وہ شہر میں داخل ہوا ایٹ اے ٹائم آف ان اٹینشن بائی اٹس پیپل، صبح کا وقت ہوگا، اور اس نے وہاں دیکھا دو لوگوں کو لڑتے ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے شیعہ میں سے تھا۔ تو شیعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گروپ، آپ کا فیکشن، ٹھیک ہے؟ فیکشن اور گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ صافات میں بھی آیت نمبر 83 میں یہ ورڈ آیا ہے، غالباً ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو لفظ شیعہ کا مطلب ہوا گروپ اور فیکشن۔ تو شیعان علی کا مطلب ہے دوز ہو سائڈ ود علی السلام، اوکے؟ اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ان کوفہ۔ حضرت علی صلی اللہ عنہ کے جو سمپتھائزرز تھے اس وقت، اور ان کی اولاد کے جو سمپتھائزرز تھے، جو یہ فرملی بلیو کرتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی کی اولاد، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا اس دور میں، ٹھیک ہے؟ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ، تھیولوجیکل موومنٹ سے مراد ہے عقائد والی موومنٹ۔ پولیٹیکل موومنٹ کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے کچھ عقائد نہیں ہیں، ان کے عقائد مین سٹریم سنیز والے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ مین سٹریم سے ہٹ کر ہے۔ پولیٹیکل موومنٹ مین سٹریم سے ہٹ کر نہیں کہوں گا، ان کے پولیٹیکل موومنٹ تھوڑے مختلف ہیں، یہ ہم کہیں گے۔ ان کے پولیٹیکل جو ویوز ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد کو خلافت ملنی چاہیے، تو حضرت علی جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے۔ یہ بعد میں حضرت حسین صلی اللہ عنہ کی شہادت کے 4 سال بعد جو ہے ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی۔ جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلی گئی، کچھ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، کہ باقاعدہ کوفہ کے جو شیعہ تھے، شیعہ سے ابھی یہاں پہ مراد ہے شیعان علی، وہ باقاعدہ کوئز کیا کرتے تھے لوگوں کا کہ یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور جب تک وہ لوگ انہیں کرس نہیں کرتے تھے تو وہ انہیں شیعہ نہیں مانتے، ابو بکر اور عمر کو۔ اور اس کی دلیل 122 سن ہجری میں زین العابدین از دی اونلی چائلڈ آف علی صلی اللہ عنہ ہو واز الائیو، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا کربلا میں۔ زین العابدین اللہ کی طرف سے زندہ بچ گئے تھے، وہ کیسے بچے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو زین العابدین جو ہے سیم ہسٹری ریپیٹ ہوئی، کوفہ کے لوگوں نے انہیں بلایا ایک اپرائزنگ کے لیے، جس طرح امام حسین کو بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت علی کی اولاد کو بلایا، جس طرح سے امام حسین کو بلایا، اسی طرح زین العابدین کو بلایا۔ زین العابدین وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ان کا کوئز لیا، ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زین العابدین سے پوچھ رہے ہیں، جو کہ حضرت علی کی اولاد ہے اور ون آف دی امامز، ان کے نزدیک امام ہیں، اپنے امام سے پوچھ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے عقائد کتنے خراب ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ڈو یو کرس دیم؟ تو زین العابدین حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین آئی کرس دا 2 وزیرز آف رسول اللہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزراء کو کیسے کرس کر سکتا ہوں؟ یہ تو وزیر تھے، وزیر سے مراد ہے سب سے کلوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ہم تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے۔ یعنی کین یو بلیو اٹ، وہ سپورٹ سے پیچھے کس بات پہ ہٹے کہ یو آر ناٹ کرسنگ دیز 2۔ تو یہ بعد میں جا کر ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی ہے جس میں باقاعدہ عقائد آ گئے، پھر وہ بہت ایکسٹریم پہ چلی گئی بات، پھر وہ 12 امامز کا کنسیپٹ آ گیا، جو کہ بر صغیر کے اہل تشیع ہیں، وہ 12 امامز والے شیعہ ہیں۔ ایک زیدی شیعہ بھی ہے، حضرت زین العابدین کو شہید کر دیا گیا، اس بات پہ شہید کر دیا گیا زین العابدین کو، اور حضرت زین العابدین کے جو فالوورز شیعہ بنے ان کو زیدی شیعہ کہتے ہیں، اور وہ یمن میں ہیں، اور وہ صحابہ کو کرس نہیں کرتے، نہ وہ امامز کو انفالیبل مانتے، وہ بس ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ دے جسٹ بلیو کہ اہل بیت کا زیادہ جو ہے دے ڈیزرو ٹو بی دا لیڈرز مور، ٹھیک ہے، یہ ان کا بس ویو ہے۔ لیکن جو بر صغیر کے اہل تشیع ہیں وہ تھیولوجیکلی بھی ہیں
اور پولیٹیکل ویوز بھی ہیں، تھیولوجیکل ویوز بھی ہیں. تھیولوجیکل ویوز میں پھر عقائد ان کے ہم سے بہت مختلف ہیں، سچ ایز صحابہ کے حوالے سے منافقت کا فتویٰ کہ کئی صحابہ منافق تھے، اور ظاہر ہے اما عائشہ کے بارے میں. خیر اہل تشیع میں بھی فیکشنز ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں. یہ لیکچر اہل تشیع کے بارے میں نہیں ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا مین لیکچر کہ اکارڈنگ ٹو آور سورسز جو اہل سنہ ہے ان کے نزدیک کربلا کا واقعہ کیا ہے اور ان کے نزدیک بیسکلی کیا ہوا. اوکے